السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کیا پڑھتی ہو؟ میرا نام نور نشا ہے اور میں قرآن کریم پڑھ رہی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اور دادا دادی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور والدین کا نام حضرت آمینہ ہے۔ دادا کا نام حضرت عبدالمطلب ہے اور دادی کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد تھی، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 قاسم، نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 ابراہیم۔ بیٹیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے میں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 پر 3 سال ہوئی، 50 پر 3 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ 11 ہجری کو ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد 2 طالب علم ہیں، محمد زیان اور محمد ایان۔ ان دونوں طالب علموں کا جو مکالمہ تھا اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک یعنی کہ پوری زندگی کو سوال و جواب کی شکل میں جمع کیا تھا، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس میں کم ہے، وقت کی کمی ہے، اس لیے میں نے ان طالب علموں سے کہا ہے ان کا مکالمہ کم کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ بھائی صاحب میرا نام محمد زیان ہے اور میں مکتبہ شریفیہ عمر فاروق میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ ہجرت کسے کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیارے وطن مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کے سفر کو ہجرت کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نبوی میں ہجرت کی۔ غزوہ کسے کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت کی؟ جس لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 غزوات میں شرکت کی اور جس لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے بلکہ صحابہ کرام کو بھیجا اس کو سیریا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا غزوہ کب کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ ہوا ہے۔ غزوہ بدر کب پیش آیا؟ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس غزوے میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ یہ غزوہ 3 ہجری کو آیا اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ مکۃ المکرمہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری کو مکۃ المکرمہ فتح ہوا۔ حج کب فرض ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ 9 ہجری کو حج فرض ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنے عمرے کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات یعنی بیماری میں کتنے دن مبتلا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ ماہ سفر کے آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد اور بخار شروع ہوا۔ دن بدن بیماری بڑھتی چلی گئی۔ بن آخر تقریباً 14 دنوں تک بیمار رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول 11 ہجری 3 کے دن زوال کے وقت اللہم پھر رفیق الاعلی کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جان دے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا؟ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت شقران رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 بیٹوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی بلکہ لوگوں نے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کس نے تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کب ہوئی؟ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی جگہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد والی قبر تیار کی اور بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت نماز کے متعلق کی، اے ایمان والوں نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ محمد شاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر 7 شرائط اور 6 فرائض ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ شرط نمبر 1 بدن کا نجاست سے پاک ہونا۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3 جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4 سطر کا چھپانا۔ مردوں کے لیے ناک سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ سطر میں داخل ہے اور عورتوں کے لیے چہرہ، ہاتھوں کی ہتھیلی اور دونوں قدموں کے علاوہ پورا جسم سطر میں داخل ہے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7 نماز کی نیت کرنا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر ان 7 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ فرائض نماز ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا نماز کے اندر خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ فرائض نماز یہ ہیں: نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔
नंबर 2 कियाम यानी सीधा खड़ा होना। अगर कोई आदमी खड़ा होकर नमाज पढ़ने की ताकत रखता है तो उसके लिए फर्ज और वाजिब नमाज बैठकर पढ़ना जायज नहीं। नंबर 3 किरात करना यानी कुरान करीम की सूरत या कम से कम 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। रुकू और सजदा करते वक्त ख्याल रखें कि रुकू और सजदे को अच्छी तरह इत्मीनान के साथ अदा करें। जो आदमी रुकू और सजदे में जल्दबाजी करता है, अच्छी तरह से मुकम्मल अदा नहीं करता है, ऐसे आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन चोर कहा है। नंबर 6 कायदे आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठना। दौरान नमाज के अगर इन 6 फराइज में से कोई एक फर्ज भी छूट गया तो नमाज नहीं होगी। तीसरे तालिब इल्म हैं मोहम्मद मुईन, ये आपके सामने नमाज की रकात और दुआ कुनूत पेश फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की है। नंबर 1 फजर यानी सुबह की नमाज। नंबर 2 ज़ोहर यानी दोपहर की नमाज। नंबर 3 असर यानी सहर की नमाज। नंबर 4 मगरिब यानी सूरज गुरूब होने के बाद की नमाज। नंबर 5 इशा यानी रात की नमाज। नमाज की नियत इस तरह करेंगे कि नियत करता हूँ मैं इस नमाज की 4 रकात नमाज फर्ज ईशान के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। फजर में 4 रकात होती है, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। असर में 12 रकात होती है, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। असर में 8 रकात होती है, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज। मगरिब में 7 रकात होती है, 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। असर शाम में 17 रकात होती है, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। 3 रकात वाजिबुल वित्र, 2 रकात नफिल। वाजिबुल वित्र की तीसरी रकात में रुकू में जाने से पहले दुआ कुनूत पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नस्कुरुका व नगलउ व नतरुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नस्सा व नहफिदु व नरजु रहमतका व नखशा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक़ु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद चौथे तालिब इल्म हैं मोहम्मद रैयान, ये आपके सामने वजू के फज़ाइल, फराइज़ और वजू की सुन्नतें बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के फ़ज़ाइल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे।
وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن ہو جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعضاء سے فوراً اپنے امتی کو پہچان دیں گے۔ وضو کے فرائض: نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھا حصہ کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر ان 4 میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے سنتیں: نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گٹوں سمیت دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ مسواک کرنے سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے شیطان کو غصہ آتا ہے۔ جو نماز مسواک کر کر پڑھی جاتی ہے وہ نماز بغیر مسواک والی نماز سے ثواب میں 70 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 5، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا۔ نمبر 6، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی پہنچانا۔ نمبر 7، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا۔ نمبر 8، داڑھی کا فلال کرنا۔ نمبر 9، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا فلال کرنا۔ نمبر 10، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 11، پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 12، کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13، ترتیب سے وضو کرنا۔ پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی پہنچانا۔ اسی طرح پورا وضو کرنا، آگے پیچھے نہ کرنا۔ نمبر 14، پیدر پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فضیل یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے۔ محمد فراز، اس سے پہلے ایک بچہ ہے محمد فراز، یہ آپ کے سامنے پانی پینے کی سنتیں بیان کرے گا۔ پانی پینے کے سنتیں: نمبر 1، دائیں ہاتھ سے پینا۔ نمبر 2، بیٹھ کر پینا۔ نمبر 3، دیکھ کر پینا۔ نمبر 4، بسم اللہ بول کر پینا۔ نمبر 5، 3 سانسوں میں پینا اور ہر سانس کے بعد برتن کو منہ سے لگ کرنا۔ نمبر 6، پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ۔ محمد فضیل، شروع کرنے کے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ سونے کی دعا علامہ جب کوئی رسی دے دے کے مسئلہ پڑھنا چاہیے۔ والا بغلیدہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد محمد فرحان، یہ بچہ آپ کے سامنے جمعے کے دن کی سنتیں بیان کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن کی
नंबर 2 मुस्वाक करना, नंबर 3 खुशबू लगाना, नंबर 4 अच्छे कपड़े पहनना, नंबर 5 बालों में तेल लगाना, नंबर 6 सूरह कहफ पढ़ना, नंबर 7 ज्यादा से ज्यादा दर्ज पढ़ना, नंबर 8 मस्जिद में जुमे की नमाज किए जल्दी जाना, नंबर 9 मस्जिद में पैदल चलकर जाना, नंबर 10 मस्जिद में इमाम के करीब बैठना और खामोश होकर खुतबा सुनना, नंबर 11 जुम्मे के दिन खास वक्त असर और मगरिब के दरमियान दुआ करना। इसके बाद मोहम्मद अबू हमजा ये तालिबे इल्म आपके सामने नवाकिज़ वज़ू पेश फरमाएगा। नवाकिज़ वज़ू 8 है, यानी 8 चीजों से वज़ू टूट जाता है। नंबर 1 खाना या पेशाब करना, नंबर 2 खारिज हो जाना, नंबर 3 किसी जगह से खून या कीट निकल कर आ जाना, नंबर 4 मुंह भरकर गाय करना, नंबर 5 लेटकर या किसी चीज का सहारा लगाकर सो जाना, नंबर 6 बेहोश हो जाना, नंबर 7 पागल हो जाना, नंबर 8 नमाज में जोर से हंसना। इसके बाद 2 बच्चियां हैं, आयजा और नूरैन आयशा। ये दोनों बच्चियां आपके सामने सीरत का एक छोटा सा मुकालमा पेश फरमाएंगी।